اور بجلی بھی آپ کے گھروں میں آ گئی کیونکہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ہے. اور بجلی کے بل بھی اتنے آتے تھے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ادا کرتے تھے. موٹر ویز ملک میں بن رہی تھی, دہشت گردی ختم ہو رہی تھی یا ختم ہو چکی تھی, لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی, فارن ایکسچینج ریزروز بلند ترین سطح پہ تھے, یعنی کہ بلند ترین سطح پہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز تھے. آج 2017 کے بعد $1 بلین کے لیے پاکستان کو جا کے تو اپنے دوستوں سے درخواست کرنی پڑتی ہے ہمیں $1 بلین دے دیں. اچھی ہمیں اتنی اچھی قوم کو کیا بنا بیکاری بنا دی ہے. اور یہ آپ کے بینچوں کے فیصلے, یہ تو تسلسل لگتا ہے مجھے وہی 2017 کا جو آج ہے. میں بالکل اس کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں اپنی قوم. پلیز اپنی آنکھیں کھولیں. یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے بڑا گھرانا مذاق کیا. پاکستان خدا نہ خاصا تباہی کے دھانے لاگے کھڑا کر دیے انہی بینچز کے فیصلوں نے. اور آج پھر پتہ نہیں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ 3 ججز جو اس وقت بھی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے اندر شامل تھے, ان میں سے یہی 3 لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں. یہ ساکر نثار ریٹائر ہو گئے, جسٹس کھوسا ریٹائر ہو گئے, جسٹس شیخ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں. تو مجھے ذرا بتائیں کہ آج قوم کو جواب دیں گے کہ نواز شریف کو کیوں بھائی آپ نے ڈسکوالیفائی کیا, اور یہ دن دکھایا ہے آج پاکستان کو کہ پاکستان اتنا مقروض ہو گیا ہے اور $1 ارب کے لیے اللہ نہ کرے میرے منہ سے فاضلتی لگا دی ہے. اس وقت تو ہم نے IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا. ہم نے کہا تھا تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا. بس آپ دیکھ رہے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان آنے والے چند سالوں میں دنیا کے 10-20 جو سب سے ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں شامل ہو جائے گا. آج کے فیصلے نہیں کھانے کے جائیں گے اس ملک کو. ابھی جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بھائی, بچوں اس فیصلے سے جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے. آپ کو کھڑے ہو جائیں. آپ اپنا جو نا وہ ایسے لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو تباہی کے کنارے پہنچانا چاہتے ہیں کہاں لے کے جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی. اس فیصلہ اگر یہ فیصلہ خدا نہ خاصا آیا, ڈالر آپ کا $500 ہو جائے گا. اور آج مجھے بتائیں, میں بھی بھول گیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی, غریب بچیوں کی شادی ہوتی ہے. ایک تولہ جو میرے زمانے میں جو $50,000 تولہ ملتا تھا آج $2,07,000 پہ پہنچ چکا. اب غریب اپنی بچی کس طرح سے آپ کے لیے کرے گا, کیسے اس کا بیاہ کرے گا, کیسے اس کی شادی کرے گا. بہت تکلیفیں باتیں ہیں جو کھاتے پیتے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, حکمران طبقے کی سمجھ نہیں آتی یہ باتیں. تو بھائی میں کیونکہ شوگر ہونے
سمجھنے کی ضرورت میاں صاحب کو کہا ہے اس کی کیا چیز ہے why a bench of 3 judges why not full court میں ہمیں بھی اس میں اپنا پورا اعتماد ہے لیکن یہ وہ جج ہیں جس میں سے میں نے پہلے عرض کیا کہ 2 تو وہ ہیں جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے اور پیچھے ہر فیصلہ ہمارے خلاف ہی آتا جا رہا ہے اور وہ ججز وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ریفیوز کر دیا اس کے باوجود وہ بینچ پہ موجود ہے جو ایک صاحب ہے اس بینچ کے اندر میاں صاحب جس بات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بہت پریشر ہے استعفیٰ دینے کے لیے کیونکہ پچھلے دنوں میں جو معاملات ہوئے ہیں ان کے اپنے اندر سے ایسی آوازیں اٹھی ہیں جنہوں نے ان کے فیصلوں پہ جو ہے عدم اعتماد کیا اور جس طرح سے پروسیڈنگ کی گئی ہیں کون کا جی ایک شخص کا نہیں کہ اس کا نام عمران خان ہے کیا عمران خان کے لیے ہم نے سارے فیصلے کر لیے عمران خان کی خاطر ہم نے سارے فیصلے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ کہا جو سماعت تھی کہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور بعض رپورٹس آئی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ اتنا پریشر زیادہ ہے یا جو حالات جس سٹیج پہ پہنچ چکے میں نے بھی سنا ہے جی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں آنکھوں میں آنسو اللہ کے ڈر سے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو اس جانب جانا چاہیے سارا معاملہ اگر لیکن ان میں جسٹس شوکت صدیقی جو جسٹس مزار نقوی کی مختلف آڈیوز آئی ہیں جس میں پرویز الہی سے بات کر رہے اور دیگر وہ ٹرک والی بھی ایک بات اس حوالے سے آج چیف جسٹس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جسٹس مزار نقوی کو پروٹیکٹ کریں گے اور یہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ شاید تو انہیں عدالت کی کارروائی شروع کر دیں ان لوگوں کے خلاف جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تو آپ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر تو لیٹ سے کوانٹم پروسیڈنگ اگر وہ شروع کرتے ہیں اور جسٹس مزار علی نقوی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے جسٹس مزار نقوی کا کیس تو میرا خیال ہے کہ سپریم ججز کونسل میں جانا چاہیے اور انہوں نے جو کہا ہے اور جو ان کے بارے میں شواہد آئے ہیں اس کی پوری جو ہے نا وہ آڈیو لیکس بھی ہیں ویڈیو لیکس بھی ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک فٹ کیس ہے احتساب کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے اور پھر a man is known by the company he keeps انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے جس شخص کا دوست اس طرح کے لوگ ہوں گے جس کا نام آپ لے رہے ہیں تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے ہماری جوڈیشری کا بھی ہماری عدالتوں کا بھی ہمارے انصاف کا میاں صاحب کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو دیگر ججز ہیں کیا وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے جس طرح وہ ایک طرف صدا بلند کر رہے ہیں آپ کے سوال کا مزید جواب ایک وہ جج ہمارے ہیں شوکت صدیقی صاحب انہوں نے جو کہا ہے اس کی تو پھر کم از کم تحقیقات کر لیتے ان کو تو نکال کے باہر کیا کیونکہ وہ بات وہ کر رہے تھے جو کہ ساتھ مثال کے مزاج کے خلاف تھی لیکن بات سچ تھی ان کو انصاف دینے کی بجائے ان کو سرے سے فارغ کر دیا جہاں انصاف کا یہ معیار ہو تو اس نظام انصاف کا خدا حافظ اچھا ثاقب نثار صاحب اور فیض علی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے اور جوڈیشری کے کئی ججز سے ان کے رابطے بھی ہیں اور وہ مینج کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ بینچ ہے یہ ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے اور ان حالات میں ملک میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ مزید خرابی کا باعث بنیں گے آپ نے ان کے بارے میں میرے جواب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ سن لیں تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ثاقب نثار صاحب کیا کر رہے ہیں اور ثاقب نثار صاحب کی وہ بھی آڈیو لیک ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے عمران خان کو لانا ہے جب وہ چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ بات کہی اس کی بھی میرا خیال ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے تھینک یو صاحب کی جو ایک منٹ ایک سیکشن بنا دیں ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی نیوز کانفرنس انہوں نے کہا کہ سب متفق ہیں کہ انتخابات کے معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے یہ